جب اسلام تھا مکمل اسلام تو خالی روحانی ترقی نہیں ہوئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں سائنس کی دنیا کی ساری تحقیقات سیدنا محمد الرسول اللہ کی آمد کے بعد ہی کیوں ہوئی؟ ان سے پہلے ہزاروں سال سے دنیا چل رہی تھی. یہ ساری تحقیقات ان کے بعد کیوں ہوئیں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے انسان ہر چیز کو دیوتا سمجھ رہا تھا، دنیا کی ہر چیز کو اپنے سے بڑا سمجھ رہا تھا. تو دیوتاؤں کی پوجا تو ہو سکتی ہے، دیوتاؤں پر ریسرچ نہیں ہو سکتا، دیوتاؤں پر ریسرچ کی ہمت نہیں کر سکتا. جب نبی آخر الزمانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کے تالے کھولے اور یہ راز پھر سے فاش ہوا کہ لا الہ الا اللہ، مالک صرف ایک ہے، رب صرف ایک ہے، بندگی اور عبادت کے لائق صرف ایک ہے، خلاق صرف ایک ہے، الہ صرف ایک ہے. تو اس کے بعد انسانوں کو آزادی ملی غلامی سے، توہم پرستی سے، اندھ وشواس سے، سپرسٹیشن سے. اور پھر انسان جب آزاد ہوا تو اس نے پھر ریسرچ کرنا شروع کیا، آسمانوں پر، زمینوں پر، ہواؤں پر، سمندروں پر، جانوروں پر، پرندوں پر، سورج چاند پر، ہر چیز پر ریسرچ شروع ہوا اور سائنس کا سیلاب آ گیا. سائنس کا سیلاب مسلمانوں کے ذریعے آیا. مگر آج کا مسلمان نوجوان کالج میں پڑھتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے سائنس پر، کتنی محنت کرتا ہے میتھمیٹک پر، کتنی محنت کرتا ہے فزکس پر، کتنی محنت کرتا ہے کیمسٹری اور بایولوجی پر. ہمارے اساتذہ کتنے اس لائق ہیں کہ وہ فزکس کے کلاس میں قرآن کی آیتیں پڑھیں، سائنس کے کلاس میں قرآن کی آیتیں پڑھ کر مسلمان بچوں اور بچیوں کو سمجھائیں کہ قرآن نے کب کہا تھا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. سورہ رحمان سائنٹیفک دلیلوں کی بھرمار کرتی ہے اور سائنٹیفک دلیلیں اور نعمتیں بیان کر کے بار بار جھنجھوڑا ہے اللہ نے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. میں اپنے علماء سے بھی، میں نے صبح بھی عرض کیا تھا، اللہ کے واسطے مدارس کے اندر طرز تدریس میں ایک نئی زندگی، ایک نئی تابناکی، ایک نئی طاقت اور انرجی اور ایک نیا انداز لائیے. سائنٹیفک دلیلوں سے قرآن بھرا پڑا ہے. بوریس مکاریس فرانسیسی سائنسداں ڈاکٹر تھا، وہ علم الجنین کا اسپیشلسٹ تھا، گائنیکالوجی کا. بچہ ماں کے پیٹ میں جب سے اس کی شروعات ہوتی ہے اور جب تک ڈیلیوری ہوتی ہے اس وقت تک کے اسٹیجز پر وہ ریسرچ کر رہا تھا. اس کو کسی مسلمان دوست نے قرآن مجید دیا اور قرآن مجید میں وہ آیتیں اس کے سامنے رکھیں کہ جس میں قرآن مجید میں اللہ نے پورے مراحل بتائے ہیں، کس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں ایک نطفہ کی شکل میں آتا ہے، پھر نطفہ سے علقہ، پھر علقہ سے مضغہ، پھر مضغہ سے عظام، پھر ہڈیوں پر کس طرح گوشت کا کپڑا چڑھایا جاتا ہے. ثم کسونا العظام لحما. وہ ڈاکٹر حیران رہ گیا. اس نے پھر سب چھوڑ کر قرآن پڑھنا شروع کیا اور قرآن میں اس کو سائنٹیفک دلائل ملے کہ اس نے پیرس یونیورسٹی کی جو آڈیٹوریم تھا اس میں کھڑے ہو کر ہزاروں سائنس کے اسٹوڈنٹس کے سامنے کلمہ طیبہ قبول کیا، اسلام قبول کیا اور ایک کتاب لکھی. کتنے ایسے سائنسدانوں سے میں مل چکا ہوں یورپ میں اور امریکہ میں. اوشنالوجی، سمندر کا جو علوم ہوتے ہیں، علم البحار، سمندروں کے اندر کیا کیا ہے. یہ دنیا جو سمندر کے اوپر، زمین کے اوپر بنی ہوئی ہے، اس سے کئی گنا بڑی دنیا سمندروں کے اندر ہے. سمندروں کے بارے میں جو قرآن کی آیات ہیں، فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج، عجیب و غریب آیات ہیں. جب یہ آیات اس سائنسداں کو پڑھنے کو ملی
اور اس کو کسی نے تفصیل بتائی کہ قرآن مجید میں کیا کیا کہا گیا ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندروں میں آگ لگے گی تو وہ چیخ اٹھا. یہ تو میرا ریسرچ ہے کہ سمندروں کے نیچے پوری دنیا میں جتنی آگ جل رہی ہے اس سے 70 گنا زیادہ خطرناک آگ سمندروں کے نیچے جل رہی ہے. قرآن کہتا ہے جب سمندر میں آگ لگے گی اور سمندر بھاپ بن کر اڑیں گے اسی وقت وہ اسلام میں داخل ہوگا. محمد اسد لیوپولڈویس ان کا نام تھا، ایک جرمن یہودی تھے، آسٹرین یہودی تھے. انہوں نے جب عالم اسلام اور عالم عربی کا ایک سفر کیا صرف ٹورسٹ کی حیثیت سے، اور وہاں انہوں نے عربی سیکھی اور عربی قرآن جب پڑھا تو پھر سجدے میں گر گئے اور علماء ازہر کے سامنے کلمہ شہادت قبول کیا.